پرانے وقتوں کی کہاوت ہے کہ ایک امیر سوداگر گھوڑے پر سوار ہو کر سفر پر جا رہا تھا۔ اس کے پاس جواہرات اور قیمتی موتیوں سے بھری ہوئی 4 بڑی تھیلیاں تھیں۔ وہ ان قیمتی موتیوں کو بیچ کر تجارت کا سامان خریدنے کی غرض سے یہ سفر کر رہا تھا۔ اچانک وہ راستہ بھول کر ایک صحرا میں چلا گیا۔ اس کے پاس دولت تو بہت زیادہ تھی، لیکن کھانے پینے کا سامان نہ ہونے کے برابر تھا۔ اس کے پاس تھوڑا سا پانی تھا جو اس نے صحرا میں داخل ہوتے وقت ہی پی لیا تھا۔ گرم ریت پر تھوڑا سا چلنے کے بعد بھوک پیاس نے اس کو تنگ کرنا شروع کر دیا۔ گھوڑا صحرا کی گرم ریت کو برداشت نہ کر سکا اور گر کر تڑپنے لگا، تو اس سوداگر نے پیدل ہی اپنی تھیلیوں کو سنبھال کر سفر جاری رکھا۔ تھوڑی دور اسے کانٹوں والی ایک بڑی جھاڑی دکھائی دی۔ سوداگر اس جھاڑی کی چھاؤں میں بیٹھ گیا اور اپنی کمر سے باندھی ہوئی 4 تھیلیاں کھول دیں۔ سوداگر نے ان تھیلیوں میں بھرے ہوئے قیمتی موتیوں کو دیکھا۔ وہ موتی جن کو دیکھ کر وہ کبھی خوش ہوا کرتا تھا، آج ان کی قیمت اس کو پتھروں سے بھی بہت کم لگنے لگی تھی۔ اس کی صرف یہی ایک خواہش تھی کہ کاش یہ قیمتی موتی کے دانے گندم کے دانوں میں تبدیل ہو جائیں اور اس کی بھوک مٹ جائے۔ رفتہ رفتہ جب سورج ڈھلنے لگا تو صحرا کی گرم ریت ٹھنڈی ہو گئی۔ اس نے جھاڑی کی جڑوں کو کھودا تو گیلی ریت دیکھ کر بہت خوش ہوا۔ گیلی جڑوں کو چوس کر اس نے اپنی پیاس بجھانے کی کوشش کی، لیکن بھوک سے اس کا برا حال تھا۔ رات ختم ہوئی تو اس نے سورج کے سر پر آنے سے پہلے صحرا سے نکل جانے کا فیصلہ کیا، لیکن وہ صحرا اتنا بڑا تھا کہ سوداگر چل چل کر تھک گیا، لیکن صحرا ختم ہونے کا نام ہی نہیں لے رہا تھا۔ دھوپ میں جب تیزی آئی تو جواہرات کی قیمتی تھیلیاں اس کو بوجھ محسوس ہونے لگیں۔ اس نے 4 تھیلیوں کو بڑے غور سے دیکھا، پھر سب سے بڑی تھیلی کو ناکارہ سمجھ کر گرم ریت پر پھینک دیا۔ سوداگر کو بہت دکھ ہوا، لیکن وہ موتی اس وقت اس کے کسی کام کے نہ تھے۔ تھوڑی دور جا کر اس نے دوسری تھیلی سے بھی نجات حاصل کر لی، اور یوں اس نے 4 قیمتی تھیلیوں کو بوجھ سمجھ کر صحرا میں پھینک دیا۔ آخری تھیلی پھینکتے ہوئے اسے ذرا بھی دکھ نہ ہوا، کیونکہ بھوک نے اسے پاگل کر دیا تھا۔ وہ بار بار ایک ہی جملہ کہہ رہا تھا کہ موتی کے قیمتی دانوں سے گندم کے دانے بہتر ہیں۔ بھوک پیاس کی شدت سے جب وہ مرنے کے قریب ہو گیا تو اس کی آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ اس نے بڑی عاجزی سے خدا سے دعا کی کہ اے خدا، مجھے ان قیمتی جواہرات کی تھیلیوں کے بدلے میں جو میرے کسی کام نہ آ سکیں، مجھے چنوں کی ایک تھیلی عطا کر دے تاکہ میری بھوک ختم ہو سکے۔ کہتے ہیں کہ سچے دل سے مانگی ہوئی دعا ضرور قبول ہوتی ہے۔ سوداگر کو تھوڑی ہی دور درختوں کا ایک جھنڈ دکھائی دیا۔ یہ ایک چھوٹا سا نخلستان تھا جو صحرا میں زندگی کی ضمانت سمجھا جاتا ہے۔ اس نخلستان میں پانی کا ایک چشمہ بھی بہہ رہا تھا۔ سوداگر نے اس چشمے سے اپنی پیاس بجھائی تو اس کی جان میں جان آئی۔ تھوڑی ہی دور بعد اسے ایک چمکتی ہوئی تھیلی نظر آئی، جیسی اس نے سب سے پہلے صحرا میں پھینکی تھی۔ اسے اپنی آنکھوں پر یقین نہیں آ رہا تھا۔ تھیلی موتیوں سے بھری ہوئی لگ رہی تھی۔ سوداگر نے کانپتے ہوئے ہاتھوں سے تھیلی کو کھولا اور ایک بار پھر اس نے خدا سے عاجزی سے دعا کی، یا اللہ، اس تھیلی میں اگر قیمتی موتی ہیں تو ان کو چنوں میں بدل دے۔ اس کی خوشی کا کوئی ٹھکانہ نہ رہا جب اس نے دیکھا کہ تھیلی بنے ہوئے چنوں اور گندم کے دانوں سے بھری ہوئی ہے۔ اس نے خدا کی اس نعمت پر شکر ادا کیا۔ وہ سوداگر جب صحرا سے اپنی جان بچا کر واپس آیا تو ایک بالکل بدلا ہوا انسان تھا۔ وہ سوداگر یہ واقعہ اپنے دوستوں کو سناتا اور بتاتا کہ
امیر سے امیر انسان اور غریب سے غریب انسان میں فرق صرف 2 وقت کی روٹی کا ہے۔ اس لیے دولت کی ہوس اور لالچ میں کوئی غلط کام نہیں کرنا چاہیے۔ ناظرین، اس کہانی کا مقصد یہ تھا کہ جو دعا خلوص دل سے مانگی جائے وہ ضرور قبول ہوتی ہے، اور انسان کو دولت کی ہوس اور لالچ کو اپنے اوپر حاوی نہیں ہونے دینا چاہیے۔